اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ سلسلہ ہمارا ہے اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور اس میں ہم امام عز الدین ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب بدایۃ الصول فی تفضیل الرسول، یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہیں، اس حوالے سے یہ کتاب مختصر رسالہ اس امام جلیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمایا ہے۔ اس کے کچھ دروس، کچھ سبق ہم پیچھے سن چکے، پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید آگے اس حوالے سے سنیں گے کہ کس طرح انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے افضل الخلق ہونے، تمام مخلوق میں سب سے افضل ہونے پر دلائل قائم کیے ہیں۔ آگے جو آج ہم درس میں گفتگو سنیں گے، اس میں امام عز الدین بن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے افضل ہونے پر دلیل اس طرح قائم کی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ جل شانہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح مخاطب فرماتا ہے، وہ اسلوب، وہ انداز، وہ منہج، اور جس طرح دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو خطاب فرماتا ہے، ان کو بلاتا ہے یا ان کا نام ذکر فرماتا ہے، اس کا انداز، ان دونوں کو پیش نظر رکھ کر امام عز الدین ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے علاوہ دیگر علماء نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آپ ان مقامات کو دیکھیں کہ جہاں پر انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر ہے، بڑے خوبصورت اوصاف اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہم السلام کے بیان فرمائے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خلیل کا لفظ ذکر فرمایا، اسی طرح ان کے لیے صدیق کا لفظ ذکر فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے صادق الوعد کا کلمہ ارشاد فرمایا، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کلم اللہ کے کلمات ارشاد فرمائے کہ اللہ نے ان سے کلام فرمایا اور ان کو چنا ہوا ارشاد فرمایا۔ تو اوصاف تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے اعلیٰ و عرفہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب اللہ پاک ان کو پکارتا ہے تو یہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ ظاہر ہے کہ جس کو اللہ پاک اس کے نام کے ساتھ پکارے، بلائے، تو یہ ایک سعادت کی بات ہے، تو اس میں ان کا کمال ہے۔ لیکن جب ہم اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو وہاں اللہ جل شانہ کا جو ہمیں طریقہ نظر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح خطاب فرمایا ہے، تو وہ جدا گانا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے جب حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام کو ارشاد فرمایا تو یوں ارشاد فرمایا کہ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی اہلیہ جنت کے اندر رہیں۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام جب کشتی جودی پہاڑ سے رک گئی، وہاں پہ جا کے رک گئی، تو ان کو جو اترنے کے لیے حکم ارشاد فرمایا، اس میں فرمایا یا نوح، اے نوح۔ حضرت سیدنا
لوط علیہ السلام بڑا مقام و مرتبہ ہے، لیکن اللہ پاک نے ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ یا لوط۔ اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کو جگہ جگہ ارشاد فرمایا یا موسیٰ انی انا اللہ، کہ اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں جو عالمین کو پالنے والا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے لیے فرمایا یا عیسیٰ ابن مریم۔ تو اب ہم تمام کو دیکھتے ہیں تو ان کے ناموں کے ساتھ اللہ پاک نے ان کو پکارا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے جو انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، ان میں جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا تو بہت سو کو اللہ پاک نے جب مخاطب فرمایا تو ان کو ان کے نام کے ساتھ مخاطب فرمایا، ٹھیک ہے، اللہ پاک نے خطاب ان سے جو فرمایا۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ ذکر دیکھیں گے تو پورے قرآن میں کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا یا محمد، بلکہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات آتی ہے تو اللہ پاک کبھی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسول، اے رسول، یا ایھا الرسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ذکر ہوتا ہے، رسالت کا ذکر اللہ پاک فرماتا ہے۔ کہیں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وصف نبوت کے ساتھ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد، بشیر، نذیر بنا کر بھیجا، آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا، آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، آپ کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اسی طرح اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے بالا پوش اوڑھنے والے۔ کہیں اللہ پاک یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یاسین، جو اس کا ایک معنی مفسرین نے بیان کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اے سید، اے سردار۔ تو آپ علیہ السلام کو پکارنے کا، آپ علیہ السلام کو بلانے کا انداز جداگانہ ہے۔ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، کمبل اوڑھنے والے کو، چادر اوڑھنے والے کو کہتے ہیں۔ اہل عرب کا یہ اسلوب ہے، یہ منہج ہے کہ جب کسی ہستی کو کسی خاص حالت کے اندر دیکھتے ہیں تو محبت کے ساتھ اسی حالت اور کیفیت کے ساتھ پکارتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مشہور اس کی مثالیں ہیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ بلیاں کثرت سے پالتے ہیں اور ان کو بڑا شوق تھا، بلیوں سے بڑی محبت تھی ان کو، تو ان کی آستین کے اندر ایک چھوٹی سی بلی کو دیکھا تو اس پر آپ نے فرمایا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، یعنی چھوٹی بلی والے۔ تو یہ محبت کے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب مسجد کے اندر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے پہلو کے اوپر مٹی لگ گئی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مٹی کو ہٹاتے جاتے اور ساتھ ارشاد فرماتے کہ قوم یا ابا تراب، کھڑے ہو جائیں اے مٹی والے، کھڑے ہو جائیں اے مٹی والے۔ تو یہ جو انداز ہوتا ہے یہ محبت کا انداز ہوتا ہے، الفت کا انداز ہوتا ہے کہ کسی کو کسی کیفیت کے اندر دیکھنا، کسی حالت کے اندر دیکھنا تو اسی حالت کے اندر اسے ان الفاظ کے ساتھ پکارنا۔ تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل فرمائی اور کچھ عرصہ گزرا اور جبریل امین علیہ السلام زمین و آسمان کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، جیسا کہ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کے اوپر ایک کپکپاہٹ سی طاری تھی، تو آپ نے گھر آ کر یہ ارشاد فرمائے تھے کہ زملونی زملونی دثرونی دثرونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ تو یہ جو کیفیت تھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چادر اوڑھنے والی، اسی کے مطابق، اس کیفیت اور حالت کے مطابق اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ یہ محبت کی نشانی ہے، محبت کی علامت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو یوں قرآن مجید فرقان حمید میں
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو پکارنے کا انداز ہے وہ آپ علیہ السلام کی اعلیٰ صفات کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام سے اس طرح آپ کے امتیاز کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو ان تمام کے اوپر جو ہے وہ فوقیت حاصل ہے اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ پاک تو جس طریقے سے چاہے کسی کو بھی پکارے، وہ یا محمد ارشاد فرماتا ہے تو بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام تر کمالات کے ساتھ، مخلوق میں سب سے اعلیٰ و بالا ہونے کے ساتھ ساتھ ہیں بہر صورت اللہ جل شانہ کے بندے، آپ اللہ پاک کی مخلوق ہیں، تو اللہ جل شانہ آپ علیہ السلام کو اگر چاہتا تو قرآن مجید فرقان حمید میں یا محمد کے ساتھ پکارتا، ٹھیک ہے، اور اس پر کوئی حرج بھی نہ ہوتا، لیکن چونکہ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان فرماتا ہے، اور ظاہر کی جو نقطہ ہے علماء نے اسی حوالے سے بیان کیا ہے کہ جب وہ قرآن مجید فرقان حمید کو پورا دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ان کو یہ اسلوب نظر آتا ہے اور فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند ہے کہ گفتگو کا انداز بھی اتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر بعض منافقین نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی، اور وحی کا انتظار نہیں کیا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، کہ اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی، حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ آپ کے لیے سچے ظاہر ہو جاتے اور آپ جھوٹوں کو جان لیتے۔ پھر آگے فرمایا کہ آپ سے جو اجازت طلب کرنے والے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان نہیں لاتے، جو مومن ہیں وہ آپ سے اجازت طلب نہیں کرتے ایسے موقع کے اوپر۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر بڑی خوبصورت بات ذکر فرمائی کہ اصل جو گفتگو تھی وہ کیا تھی، لما اذنت لہم، کہ آپ نے ان کو اجازت کیوں دی، آپ نے ان کو، ٹھیک ہے، عتاب کا موقع ہے کہ وحی کا انتظار کیے بغیر آپ نے اجازت مرحمت فرمائی، لیکن خوبصورت انداز دیکھیں اللہ پاک کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گفتگو کے اندر مخاطب کرنے کا انداز کتنا خوبصورت ہے کہ پہلے فرمائے عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی، آپ نے پوچھا تھا، پوچھے بغیر اجازت دے دی، اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے اجازت کیوں دی۔ انداز کیسا ہو گیا، کتنا خوبصورت انداز ہوا کہ پہلے شان و عظمت بیان فرمائے کہ آپ پہ پکڑ کوئی نہیں ہے، اللہ آپ سے راضی ہے، آپ نے اجازت کیوں دی، یعنی آپ کو انتظار کرنا چاہیے تھا یہاں تک کہ سچے اور جھوٹے ظاہر ہو جاتے، لیکن آپ نے اجازت دے دی تو اللہ پاک اس پہ پکڑ آپ کی کوئی نہیں فرماتا، اللہ پاک آپ سے راضی ہے۔ تو یہ جو اسلوب ہوتا ہے گفتگو کا، اس کو جب قرآن مجید فرقان حمید میں دیکھتے ہیں انداز گفتگو کو، تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہیں جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابلے میں بڑھ کر ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ اس پر گفتگو آگے چل کے مزید آئے گی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو دفاع ہے اس کا انداز اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے دفاع کا انداز قرآن مجید فرقان حمید میں کس طرح ہے، وہ جدا گانا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر جو پکارنے کا انداز ہے وہ بھی بالکل جدا گانا ہے، اسی کو یہ بیان فرماتے ہیں۔ دیکھیں فرماتے ہیں وَمِنْهَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَقَّرَهُ فِي نِدَائِهِ فَنَادَاهُ بِأَحَبِّ أَسْمَائِهِ وَأَسْنَى أَوْصَافِهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال تعالی یا ایہا النبی یا ایہا الرسول، یعنی ان ادلہ میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پکارنے میں بھی تعظیم عطا فرمائی ہے، ان کی عزت رکھی ہے، تو لہذا ان کو
آپ علیہ السلام کے محبوب ترین ناموں اور آپ علیہ السلام کے اعلیٰ اوصاف کے ساتھ پکارا ہے۔ محبوب نام ہے، پیارے نام ہیں، اور اعلیٰ اوصاف کے اوپر آپ کے نام دلالت کرتے ہیں، ایسے ناموں کے ساتھ اللہ پاک نے پکارا ہے۔ لہذا اللہ پاک نے کہیں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اور کہیں ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول۔ وَهَذِهِ الْخَصِيصَةُ لَمْ تَثْبُتْ لِغَيْرِهِ بَلْ ثَبَتَ أَنَّ كُلًّا مِّنْهُمْ نُودِيَ بِاسْمِهِ، یعنی یہ جو خصوصیت ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لیے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ بات ثابت ہے کہ اللہ پاک نے ان میں سے ہر ایک کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارا ہے، ان کے ناموں کے ساتھ پکارا ہے۔ فقال اللہ تعالی یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک، یا موسیٰ انی انا اللہ، یا نوح، یعنی یہ بات ثابت ہے کہ اللہ پاک نے ان تمام انبیاء کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے آدم آپ اور آپ کی اہلیہ جنت کے اندر رہیں۔ اے عیسیٰ ابن مریم یاد کریں میری وہ نعمت جو میں نے آپ کے اوپر کی ہے۔ اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں۔ اے نوح سلامتی کے ساتھ اتر جائیے۔ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داود ہم نے آپ کو زمین کے اندر خلیفہ مقرر کیا۔ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے خواب سچا کر دکھایا۔ یا لوط انا رسل ربک، فرشتے عرض کرتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے کہ اے لوط ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ یا زکریا انا نبشرک، اے زکریا ہم آپ کو بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ مضبوطی کے ساتھ کتاب کو پکڑ لیجیے۔ یہ قرآن پاک کی آیات کے جز ذکر کیے ہیں، کچھ حصے ذکر کیے ہیں۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ آپ سب کو دیکھ لیں، سب کے ناموں کے ساتھ اللہ پاک نے پکارا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اعلیٰ اوصاف کے ساتھ پکارا ہے۔ وہ بھی شرف ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی کو بھی اللہ پاک کی طرف سے ندا آئے، یہ اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے بندے کے لیے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے بھی شرف ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شرف ان تمام سے بلند و اعلیٰ ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اور اس بات کو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی انہی امام عز الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَخْفَى عَلَىٰ أَحَدٍ أَنَّ السَّيِّدَ إِذَا دَعَا أَحَدَ عَبِيدِهِ بِأَفْضَلِ مَا وُجِدَ فِيهِمْ مِنَ الْأَوْصَافِ الْعَلِيَّةِ وَالْأَخْلَاقِ السَّنِيَّةِ وَدَعَا الْآخَرِينَ بِأَسْمَائِهِمِ الْأَعْلَامِ الَّتِي لَا تُشْعِرُ بِوَصْفٍ مِنَ الْأَوْصَافِ وَلَا بِخُلُقٍ مِنَ الْأَخْلَاقِ أَنَّ مَنْزِلَةَ مَنْ دَعَاهُ بِأَفْضَلِ الْأَسْمَاءِ وَالْأَوْصَافِ أَعَزُّ عَلَيْهِ وَأَقْرَبُ إِلَيْهِ مِمَّنْ دَعَاهُ بِاسْمِهِ الْعَلَمِ، یعنی یہ بات مخفی نہیں کسی پر بھی، پوشیدہ نہیں کسی پر بھی، کہ جب کوئی آقا اپنے بندوں میں سے، اپنے غلاموں میں سے کسی کو اس کے اندر پائے جانے والے اعلیٰ اوصاف اور عمدہ اخلاق میں سے کسی ایک کے ساتھ اسے پکارے، اے بہترین کام کرنے والے، اے خوبصورت کام کرنے والے، اے اچھا کام کرنے والے، اے زید، اے بکر، دونوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ تو جس کو اس کے اعلیٰ اخلاق میں سے اور اچھے اوصاف میں کسی وصف کے ساتھ پکارے، اور دوسروں کو ان کے ان ناموں کے ساتھ پکارے کہ جو اوصاف میں سے کسی وصف پر اور اخلاق میں سے کسی خلق کے اوپر دلالت نہ کرے، ان کے ناموں کے ساتھ پکارا، تو یہ بات مخفی نہیں کسی پر بھی کہ اس کا مقام و مرتبہ کہ جس کو اللہ پاک نے اس کے بلند اچھے ناموں سے اور اچھے اوصاف کے ساتھ پکارا ہے، وہ اس کے نزدیک، یعنی اس آقا کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے اس کے مقابلے میں کہ جس کو اس آقا نے اس کے نام کے ساتھ پکارا ہے۔ اے زید، اے بکر، اے خالد، اور دوسرے کو کہ کیا خوبصورت کام کرنے والے، اے محنت کے ساتھ کام کرنے والے، اے عزت والے، اس طرح پکارے تو پھر کیا ہوگا؟ دونوں میں فرق کیا ہو جائے گا؟ بالکل واضح ہو جائے گا۔ وَهَذَا مَعْلُومٌ بِالْعُرْفِ، فرماتے ہیں کہ یہ بات عرف کے ذریعے، رواج کے ذریعے، عادت کے ذریعے ہر ایک کو معلوم ہے۔ أَنَّ مَنْ دُعِيَ بِأَفْضَلِ أَسْمَائِهِ وَأَخْلَاقِهِ وَأَوْصَافِهِ كَانَ ذَلِكَ مُبَالَغَةً فِي تَعْظِيمِهِ وَاحْتِرَامِهِ،
کہ یہ بات عرف کے ذریعے، عادت کے ذریعے ہر ایک کو معلوم ہے کہ جس کو اس کے ناموں میں سے، اس کے اخلاق میں سے، اس کے اوصاف میں سے اعلیٰ ترین، افضل ترین چیز کے ساتھ پکارا جائے تو یہ اس کی تعظیم اور احترام کے اندر مبالغہ ہوتا ہے، اس کی تعظیم اور احترام میں مبالغہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک شعر ذکر کرتے ہیں جس کو کئی علماء نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے، حتی قال القائل لا تدعونی الا بیا عبدہا فإنہ اشرف اسمائی، کہ کہنے والا کسی کو کہتا ہے کہ جب تو مجھے پکارے تو اس کا بندہ کہہ کر پکارا کر، اس کا بندہ کہہ کر پکارا کر، کیونکہ یہ میرے ناموں میں سے سب سے عزت والا نام ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص، مثال کے طور پر یہ ہم حقیقی اعتبار سے لیتے ہیں کہ جب مجھے پکارنا ہو تو مجھے عبداللہ کہا کرو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یا دوسرے اعتبار سے دیکھیں تو کسی کے چند نام ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہہ کے، عبد کہہ کے پکارا کرو، عبد المصطفیٰ کہا کرو، عبد الرسول کہا کرو، عبد النبی کہا کرو، کہ یہ میرے ناموں میں سے کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ نام ہے۔ یعنی اپنے آپ کو تواضع کے طور پر یہ کہنا کہ مجھے اس نام کے ساتھ پکارا کرو، ایک تو یہ، اور دوسرا جو عبد کی صفت ہے یہ بندے کے اندر پائی جانے والی تمام صفات سے اعلیٰ ہے، تمام صفات سے اعلیٰ ہے۔ یہاں جو بیان کرنا مقصود ہے وہ تو یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ فَإِنَّهُ أَشْرَفُ أَسْمَائِي، فَإِنَّهُ أَشْرَفُ أَسْمَائِي، کہ یہ میرے ناموں میں سے سب سے زیادہ عزت والا نام ہے، تو جب بھی پکارنا ہو اسی کے ساتھ پکارا کرو، جب بھی پکارنا ہو اسی کے ساتھ پکارا کرو، نہیں عبد کہہ کر، غلام کہہ کے کہ فلاں کا میں غلام ہوں، فلاں کا میں بندہ ہوں، اس کے ساتھ پکارا کرو۔ تو جو شرف والا نام ہے اس کو ذکر کرنے کا بار بار وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ذکر کیا کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کی عزت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک دلیل جو ہے امام عز الدین ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے اوپر افضل ہونے کی پیش کی ہے۔ اس کے علاوہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں 30ویں جلد کے اندر تجلی الیقین رسالے میں اس بات کو بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اس امت کے پکارنے کو بھی دیگر امتوں کے مقابلے میں منفرد رکھا ہے۔ توریت کے اندر یہود کو پکارا گیا، انجیل کے اندر جب نصارہ کو پکارا گیا تو ان کو یا ایھا المساکین کہا گیا، اے مسکینوں، جبکہ اللہ پاک ہمیں جب قرآن مجید فرقان حمید میں یاد فرماتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں کے جو ایمان لائے، اے وہ لوگوں کے جو مان جانے والے ہو، تصدیق کرنے والے ہو، تسلیم کرنے والے ہو۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے کہ وہ ہمیں بھی ان کے صدقے میں اچھے ناموں کے ساتھ، دیگر کے مقابلے میں اعلیٰ ناموں کے ساتھ یاد فرماتا ہے۔ مزید گفتگو فرماتے ہیں امام عز الدین بن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ دلائل دیتے ہوئے، فرماتے ہیں وَمِنْهَا، انہی دلائل میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ان معجزۃ کل نبی تصرمت وانقضت ومعجزۃ سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم وہی القرآن المبین باقیۃ الی یوم الدین، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو جو معجزات دیے گئے وہ سارے کے سارے معجزات یہ پورے ہو گئے، گزر گئے، یعنی اپنے اپنے دور تک وہ رہے، لیکن سید الاولین والآخرین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو معجزہ ہے یعنی قرآن مبین، قرآن مجید فرقان حمید، یہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے بہت ساری گفتگو ہے، اس کے بہت سارے پہلو ہیں کہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات پر ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو معجزات ہیں وہ کئی اعتبار سے فوقیت رکھتے ہیں، اور جب آپ کا معجزہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام سے اعلیٰ و ارفع ہے تو آپ کی ذات بھی ان سے اعلیٰ و ارفع ہوگی۔ ان میں سے فقط ایک بات یہاں پر ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات
جو آپ حضرت صالح علیہ السلام سے دیکھتے ہوئے آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک دیکھتے چلے جائیں تو کوئی بھی ایسا معجزہ نہیں کہ جو اب باقی ہو، بلکہ سارے کے سارے معجزات کیا ہو گئے، اپنے اپنے دور کے تھے، اس کے بعد ختم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بھی بہت سارے معجزات تھے کہ جو اس وقت کے لیے تھے، درختوں کا چل کر آنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کا 2 ٹکڑے کرنا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سورج کو پھیر دینا، یہ سارا کیا تھا، اس وقت کے لیے تھا۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید اللہ پاک نے ایک ایسا معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ تو یہ آپ علیہ السلام کے معجزات کے افضل ہونے کی دلیل ہے۔ مزید اس حوالے سے کچھ اور گفتگو ہے معجزات پر، وہ اپنے اگلے درس کے اندر انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے کہ کس کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بھی اللہ پاک نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کے اوپر فوقیت عطا فرمائی ہے، اور انشاءاللہ کچھ معجزات بھی ذکر کیے ہیں تو اس کو بھی سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات ہمیشہ بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ علیہ السلام، آپ کے اہل بیت اطہار، آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان، ان تمام کی محبت اللہ پاک ہمیں ہماری نسلوں کو لمحہ بلمحہ بڑھتی ہوئی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے